السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیا دور نیوز بلیٹن۔ میں ہوں حسن افتخار، لے کر آیا ہوں آپ کے لیے اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے درآمدات کی آڑ میں منی لانڈرنگ مشکوک ٹرانزیکشنز پر سخت پالیسی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ایف بی آر، اسٹیٹ بینک اور آئی ایم ایف کے درمیان رواں مالی سال کے دوران آئندہ 8 ماہ میں ٹیکس وصولی پلان، اینٹی منی لانڈرنگ اور مشکوک ٹرانزیکشنز پر مذاکرات جاری ہیں، جس میں ایف بی آر نے ہر سیکٹر سے سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، کسٹمز اور ایکسائز کی مکمل تفصیلات فراہم کر دی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مقدمات میں پھنسے ٹیکس وصولی کے طریقہ کار پر بھی اتفاق ہونے کا امکان ہے، جبکہ ایف بی آر نے جنوری سے ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کا پلان بھی بنایا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایف بی آر نے آئی ایم ایف کو رواں سال کے ٹیکس ہدف حاصل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، جبکہ نگران حکومت نے پروگرام پر مکمل عمل درآمد کی بھی یقین دہانی کرائی ہے۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے درآمد کی آڑ میں منی لانڈرنگ، مشکوک ٹرانزیکشنز پر سخت پالیسی بنانے کا مطالبہ کیا ہے اور ٹیکس سے استثنا والے شعبوں میں درآمدات کی آڑ میں منی لانڈرنگ کو ختم کرنے کے لیے ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک کے اقدامات کو ناکافی قرار دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے دسمبر تک منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک کو سخت اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے تجویز دی ہے کہ ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک ٹیکس کرائم اور مشکوک ٹرانزیکشنز کے لیے واضح پالیسی بنائے۔ مشکوک ٹرانزیکشنز میں اگر منی لانڈرنگ کے عناصر ہیں تو قوانین پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، منی لانڈرنگ میں ملوث عناصر کے چین کو توڑا جائے اور ٹیکس چوری روکی جائے۔ آئی ایم ایف مشن نے مطالبہ کیا ہے کہ منی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے ایف بی آر کی سزائیں بڑھائی جائے اور انفورسمنٹ کے نظام کو سخت کیا جائے۔ آئندہ بجٹ میں مشکوک ٹرانزیکشنز کے لیے مزید سخت سزائیں منظور کی جائیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اسحاق ڈار کا نگران حکومت سے دہشت گردی پر ان کیمرہ بریفنگ کا مطالبہ۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سینیٹر اسحاق ڈار نے نگران حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ دہشت گردی معاملے پر ان کیمرہ بریفنگ دی جائے۔ سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا، ہم ماضی میں دہشت گردوں کے خلاف معنی خیز ایکشن نہیں لے سکے۔ ضرب عضب کا فیصلہ نواز شریف حکومت میں ہوا۔ 2013 کے بعد دہشت گرد کارروائیوں میں کمی آئی، لیکن پھر 2018 کے بعد پالیسی میں تبدیلیاں آئیں۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو ہمارے ذمہ دار وہاں پہنچے۔ کابل میں انڈرسٹینڈنگ کے تحت سینکڑوں سخت کی دہشت گردوں کو پاکستانی جیلوں سے رہا کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے پالیسی پر یو ٹرن لیا اور سخت دہشت گردوں کی رہائی کے بعد ملک میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا۔ سینیٹر اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ نگران حکومت دہشت گردی پر ان کیمرہ بریفنگ دے۔ اگر کوئی کہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں ٹھہر جائیں، 8 فروری کا انتظار کریں، ایسی چیزوں پر انتظار نہیں ہوتا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان اطلاق کے الیکٹرک کے صارفین پر بھی ہوگا۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کراچی سمیت ملک بھر میں بجلی مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ ڈسکوز نے صارفین پر 22 ارب 56 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ منتقل کرنے کی درخواست کر رکھی ہے۔ جولائی سپتمبر کی ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک کے صارفین پر بھی ہوگا۔ نیپرا نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے لیے نظرثانی نوٹس جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا کہ حکومت گائیڈ لائنز کے تحت جولائی تا سپتمبر ایڈجسٹمنٹ کا یکساں ٹیرف رکھا جائے۔ نیپرا اعلامیہ کے مطابق جولائی تا سپتمبر 2023 سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست نیپرا کو دائر کی گئی ہے۔ نیپرا پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی درخواست کے حوالے سے 14 نومبر کو سماعت کرے گا۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے کیپیسٹی چارجز کی مد میں 12 ارب 12 کروڑ روپے، جبکہ یوز آف سسٹم چارجز کے تحت 10 ارب 70 کروڑ روپے وصولی کی درخواست دائر کی ہے، جبکہ آپریشن اینڈ مینٹیننس کی مد میں 4 ارب روپے اور نقصانات کی مد میں 6 ارب روپے وصول کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اسموک کے باعث دکانیں زبردستی بند کرانے کے واقعے کا نوٹس۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے مختلف علاقوں میں اسموک کے باعث مارکیٹیں اور دکانیں زبردستی بند کرانے کے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ آج 10 نومبر کو مارکیٹیں اور دکانیں بند کرانے کا کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا گیا۔ اگر پولیس کی جانب سے زبردستی مارکیٹیں یا دکانیں بند کرائی گئیں تو سخت ایکشن ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی کہا کہ اسموک کی وجہ سے صرف ہفتے کے روز دکانیں اور مارکیٹیں بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بارش اور حکومت پنجاب کے اقدامات کے باعث آج اسموک میں نمایاں کمی آئی ہے۔ تعاون پر تاجر برادری کے شکر گزار ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ اسموک سے لڑنا قومی ذمہ داری ہے اور ہم سب نے مل کر لاہور اور دوسرے شہروں کو رہنے کے قابل بنانا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان، جسٹس اطہر معین اللہ پر مشتمل 4 رکنی بینچ نے سابق صدر پرویز مشرف کی سزا سے متعلق اپیلوں کی سماعت کی، جس کے سلسلے میں خصوصی عدالت کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف اپیل میں حامد خان پاکستان بار کونسل کی جانب سے، عابد ساکی سندھ ہائی کورٹ بار کی جانب سے، رشید رضوی اور صدر پرویز مشرف کی جانب سے سلمان صفدر عدالت میں پیش ہوئے۔ سابق صدر پرویز مشرف پر خصوصی عدالت کے 7 دسمبر 2019 کو سنائے گئے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ سائفر کیس عمران اور شاہ محمود کے وکلاء پیش ہوئے، سماعت 14 نومبر تک ملتوی۔ سائفر کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کے وکلاء نہ پیش ہونے کے باعث گواہوں کے بیانات ریکارڈ نہ ہو سکے۔ سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں سیکرٹ عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کمرے عدالت میں پیش ہوئے، تاہم ان کے وکلاء دیگر عدالتوں میں مصروف ہونے کے باعث پیش نہ ہو سکے اور جونیئر وکلاء کی جانب سے آج کی سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی گئی۔ سائفر کیس میں ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار علی
عباس نقوی نے بتایا وکلا صفائی نے درخواست دی ہے کہ وہ لاہور میں اسموک کی وجہ سے نہیں آ سکے، آئندہ سماعت پر گواہان کے بیان ریکارڈ کریں گے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے بتایا کہ مجموعی طور پر 28 گواہان ہیں، خیال یہ ہے کہ 26 گواہوں کے بیانات ہوں گے۔ ایف آئی اے کے ایک اور اسپیشل پروسیکیوٹر شاہ خاور نے ڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وکیل صفائی کی عدم دستیابی کے باعث کیس کی سماعت 14 نومبر تک ملتوی ہو گئی ہے۔ شاہ خاور ایڈوکیٹ نے بتایا کہ وکیل صفائی کی عدم دستیابی کے باعث گواہان کے بیانات قلم بند نہیں ہو سکے۔ سائبر کیس کی سماعت میں ملزمان کی فیملی ممبران کو ملنے کی اجازت مل گئی ہے، آئندہ سماعت پر 6 گواہان کے بیانات قلم بند ہوں گے۔ اب تک کے نیوز بلیٹن کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نیوز بلیٹن کے ساتھ۔ مجھے حسن افتخار کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔